بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السادسۃ الممکنۃ العامہ، قضایا موجہہ بسیطہ میں چھٹی قسم ہے ممکنہ عامہ، وہی التی حکم فیہا بسلب الضرورۃ المطلقہ۔ یہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم کے جانب مخالف سے ضرورت مطلقہ کے سلب کا حکم لگایا گیا، یعنی جانب مخالف ضروری نہ ہو، لہذا اگر وہ قضیہ موجبہ ہوگا تو جانب سلب ضروری نہ ہوگا، اور اگر وہ قضیہ سالبہ ہوگا تو جانب ایجاب جو اس کا مخالف ہے وہ ضروری نہ ہوگا۔ تو اس میں حکم کے جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے۔ وہی التی حکم فیہا، یہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم کے جانب مخالف سے ضرورت مطلقہ کے سلب کا حکم لگایا گیا۔ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْقَضْيَةِ بِالْإِيجَابِ، تو اگر قضیہ میں ایجاب کا حکم ہو، کانا مفہوم الامکان سلبا ضرورت السلب، تو امکان کا مفہوم ہوگا سلب سے ضرورت کا سلب، یعنی جانب سلب وہاں پر ضروری نہ ہوگا، لأن الجانب المخالف للایجاب والسلب، اس لیے کہ ایجاب کا جانب مخالف سلب ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْقَضْيَةِ بِالسَّلْبِ، اور اگر اس قضیہ میں سلب کا حکم ہو، کانا مفہومہ سلب ضرورت الایجاب، تو اس کا مفہوم ہوگا ضرورت ایجاب کا سلب، یعنی چونکہ اس کا مخالف پہلو ایجاب ہے تو اس سے ضرورت کا سلب ہوگا، یعنی ایجاب ضروری نہ ہوگا۔ فَإِنَّهُ هُوَ الْجَانِبُ الْمُخَالِفُ لِلسَّلْبِ، اس لیے کہ وہی سلب کا جانب مخالف۔ فَإِذَا قُلْنَا، تو جب ہم کہیں کُلُّ نَارٍ حَارَّةٌ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِ، کانا معنی، تو اس کا معنی ہوگا کہ آگ سے سلب حرارت ضروری نہیں۔ وَإِذَا قُلْنَا، اور جب ہم کہیں لا شیء من الحار ببارد بالامکان العام، کہ کوئی بھی حار بارد نہیں امکان عام کے طور پر، تو یہاں سالبہ کا حکم ہے تو اس کا مخالف پہلو ایجاب ہے، یعنی ایجاب ضروری نہیں۔ فمانا، اس لیے اس کا معنی ہے کہ برودت کا ایجاب حار کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو ممکنہ عامہ میں یہی ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ قضیہ میں جو حکم مذکور ہوتا ہے، ایجابی ہو یا سلبی ہو، اس کا جانب مخالف ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کا نام ممکنہ کیوں رکھا گیا؟ تو نام رکھنے کی وجہ ظاہر ہے کہ معنی امکان پر یہ مشتمل ہے، اس لیے ممکنہ نام پڑ گیا، اور عامہ نام اس لیے پڑ گیا کہ ممکنہ خاصہ سے یہ عام۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ مُمْكِنَةً لِاحْتِوَائِهَا عَلَى مَعْنَى الْإِمْكَانِ، اور اس کا نام ممکنہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ معنی امکان پر مشتمل ہے۔ وہ عامہ، اور عامہ نام اس وجہ سے رکھا گیا لِأَنَّهَا عَامٌ مِنَ الْمُمْكِنَةِ الْخَاصَّةِ، اس لیے کہ ممکنہ خاصہ سے یہ عام۔ اب ممکنہ عامہ اور اس سے پہلے جو قضایا 5 مذکور ہوئے ہیں، ان میں اور اس میں کون سی نسبت؟
تو اس کو بیان کرتے ہیں کہ ممکنہ عامہ مطلقہ عامہ سے عام مطلق، یعنی ممکنہ عامہ اور مطلقہ عامہ کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت، جہاں مطلقہ عامہ صادق آئے گا وہاں ممکنہ عامہ ضرور صادق آئے گا، اس لیے کہ مطلقہ عامہ میں ذات موضوع کے لیے محمول کا حکم ایجاباً یا سلباً بالفعل ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ بالفعل۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ حکم بالفعل ہوگا، مثلا ایجاب کا حکم بالفعل ہوا، تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ وہ ممکن ہوگا اور اس کا مخالف پہلو یعنی سلب ضروری نہ ہوگا، اور جب سلب کا حکم بالفعل ہوگا تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ ممکن ضرور ہوگا اور اس کا مخالف پہلو یعنی ایجاب وہ ضروری نہ ہوگا۔ اس لیے جہاں جہاں مطلقہ عامہ صادق آئے گا وہاں ممکنہ عامہ ضرور صادق آئے گا۔ لِأَنَّهَا عَامٌ من الممکنۃ الخاصہ وہی عام من المطلقۃ العامہ، اور یہ یعنی ممکنہ عامہ مطلقہ عامہ سے عام ہے۔ لِأَنَّهُ مَتَى صَدَقَ الْإِيجَابُ بِالْفِعْلِ، اس لیے کہ جب بالفعل ایجاب صادق آئے گا فلا اقل من اللہ یکون السلب ضروریًا، تو کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ وہ سلب ضروری نہ ہوگا۔ وہ سلب و ضرورتی سلب اور سلب کی ضرورت کا سلب، یعنی سلب سے ضرورت کی نفی کا معنی ہے ایجاب کا ممکن ہونا، یعنی سلب جب ضروری نہ ہوگا تو ایجاب ممکن ہوگا۔ فَمَتَى صَدَقَ الْإِيجَابُ بِالْفِعْلِ صدق الایجاب بالامکان، تو جب ایجاب بالفعل صادق آئے گا تو ایجاب بالامکان ضرور صادق آئے گا۔ ولا ینعکس، اور اس کا برعکس نہیں، اس لیے کہ ایجاب اگر ممکن ہے تو ہر ممکن کا واقع ہونا کوئی ضروری نہیں، تو ایجاب اگر ممکن ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا وقوع بھی ہو۔ بہت سارے ممکنات ہیں کہ وہ کبھی واقع ہی نہیں ہوتے ہیں، اور مطلقہ عامہ کے لیے کم از کم وقوع ضروری ہے کہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں وقوع ہو، تو چونکہ اس کے لیے وقوع ضروری ہے اور یہاں کتنے ممکن ایسے ہیں جو واقع نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ممکنہ عامہ کہیں صادق آئے اور مطلقہ عامہ وہاں پر صادق نہ آئے۔ ولا ینعکس، اور اس کا برعکس نہیں، لجواز ان یکون الایجاب ممکنا، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایجاب ممکن ہو، ولا یکون واقعا اصلا، مگر وہ بالکل ہی واقع نہ ہو۔ وَكَذَلِكَ مَتَى صَدَقَ السَّلْبُ بِالْفِعْلِ لَمْ يَكُنِ الْإِيجَابُ ضَرُورِيًّا، اسی طرح سے جب بالفعل سلب صادق آئے گا تو ایجاب ضروری نہ ہوگا۔ وہ سلب و ضرورت الایجاب، اور ایجاب سے ضرورت کا سلب وہی امکان سلب ہے، یعنی جب ایجاب ضروری نہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ سلب ممکن ہوگا۔ فَمَتَى صَدَقَ السَّلْبُ بِالْفِعْلِ، تو جب سلب بالفعل صادق آئے گا، صدق السلب بالامکان، تو سلب بالامکان بھی صادق آئے گا، دون العکس، اس کا برعکس نہیں۔ لجواز ان یکون السلب ممکنا غیر واقع، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سلب ممکن ہو مگر واقع نہ ہو۔ تو حاصل یہ ہوا کہ مطلقہ عامہ ممکنہ عامہ سے خاص ہے، جب مطلقہ عامہ صادق آئے گا تو ممکنہ عامہ صادق آئے گا، لیکن جب ممکنہ عامہ صادق آئے تو مطلقہ عامہ کا صادق آنا کوئی ضروری نہیں۔
اب اس کے بعد جو باقی قضایا یعنی عرفیہ عامہ، مشروطہ عامہ، دائمہ مطلقہ اور ضروریہ مطلقہ، ان سے ممکنہ عامہ کو کون سی نسبت، تو اس کو بتاتے ہیں کہ باقی دیگر قضایا سے بھی ممکنہ عامہ عام ہے، اس لیے کہ مطلقہ عامہ ان 4 قضایا سے عام تھا، مطلقہ عامہ ان 4 قضایا سے کیا تھا؟ عام تھا، اور مطلقہ عامہ سے ممکنہ عامہ عام ہے، مطلقہ عامہ سے ممکنہ عامہ عام ہے، اور عام کا عام ہوتا ہے، عام کا عام ہوتا ہے، یعنی ایک چیز جو کسی سے عام ہے اس عام سے جو چیز عام ہوگی وہ اس سے بھی عام ہوگی۔ مثلا یہاں پر 3 چیزیں ہیں، یہ اس سے عام ہے اور یہ اس سے عام ہے، تو جب یہ اس سے عام ہے تو یہ بدرجہ اولا اس سے عام ہوگی۔ وعام من القضایا الباقیہ، اور باقی قضایا سے عام ہے، لأن المطلقۃ العامہ عام منہا مطلقاً، اس لیے کہ مطلقہ عامہ ان باقی قضایا سے عام میں مطلق، والعام من العام عام، اور عام سے جو عام ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، اس لیے دیگر قضایا سے بھی ممکنہ عامہ عام میں مطلق۔ یہ تھی بسائط کی بحث، یعنی وہ موجہات جو بسائط سے ان کی یہ بحث تھی۔ اب آگے مرکبات کی بحث، تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُرَكَّبَاتُ فَسَبْعٌ، مرکبات 7، 6 بسائط تھے اور 7 مرکبات۔ الاولی المشروطۃ الخاصہ، پہلی قسم ہے مشروطہ خاصہ۔ مشروطہ خاصہ وہی المشروطۃ العامہ مع قید لا دوام بحسب الذات، مشروطہ عامہ یہ مشروطہ خاصہ وہ مشروطہ عامہ ہی ہے، مگر یہ وہ مشروطہ عامہ ہے جس میں لا دوام ذاتی کی قید لگی ہوئی، جس میں لا دوام بحسب الذات یعنی لا دوام ذاتی کی قید لگی ہوئی۔ اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لا دوام بحسب الذات سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ لا دوام ذاتی سے اشارہ کدھر ہوتا ہے؟ مطلقہ عامہ کی طرف، اور لا ضرورت ذاتی سے ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے، لا دوام ذاتی سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوگا اور لا ضرورت ذاتی سے ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ اس لیے مشروطہ خاصہ یہ 2 قضیہ سے مرکب ہوگا، مشروطہ عامہ سے اور مطلقہ عامہ سے۔ کس سے؟ مشروطہ عامہ سے اور مطلقہ عامہ سے۔ اب یہ ہے کہ مشروطہ عامہ اگر موجبہ ہوگا تو پھر مطلقہ عامہ سالبہ ہو جائے گا، اور اگر مشروطہ عامہ سالبہ ہوگا تو مطلقہ عامہ موجبہ ہو جائے گا۔ وَهِيَ إِنْ كَانَتْ مُوجِبَةً، تو تعریف مشروطہ خاصہ کی کیا ہوئی؟ وَهِيَ الْمَشْرُوطَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ لا دوام بحسب الذات، یہ وہ مشروطہ عامہ ہے جس میں لا دوام بحسب الذات کی قید لگی ہوئی ہو۔ وَهِيَ إِنْ كَانَتْ مُوجِبَةً، اور یہ اگر موجبہ ہو، کا قولنا
جیسے کہ ہمارا قول بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما. تو بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا اتنا تو مشروط عامہ اور لا دائمن سے اشارہ ہے مطلق عامہ کی طرف. تو دو قضیہ اس میں ہوا، پہلا قضیہ ہے مشروط عامہ اور دوسرا قضیہ ہے مطلق عامہ. اس لیے کہتے ہیں فترکیبها من موجبۃ مشروطۃ عامہ وصالبۃ مطلقۃ العامہ وصالبۃ مطلقۃ العامہ. تو اس کی ترکیب موجبہ مشروطہ عامہ اور صالبہ مطلقہ عامہ سے، وَإِنْ كَانَتْ صَالِبَةً اور اگر مشروطہ خاصہ صالبہ کا قولنا جیسے کہ ہمارا قول بالضرورت لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما. تو ما دام کاتبا تک اتنا تو مشروطہ عامہ جو صالبہ ہے، اور لا دائما سے مطلق عامہ موجبہ کی طرف اشارہ ہے. اس لیے اس کی ترکیب صالبہ مشروطہ عامہ سے ہوئی اور موجبہ مطلقہ عامہ سے ہوئی. یعنی لا دائمن سے جس مطلق عامہ کی طرف اشارہ ہوگا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے پہلے جو قضیہ مذکور ہے وہ موجبہ ہے یا صالبہ. اگر موجبہ ہے تو لا دائمن سے مطلق عامہ صالبہ کی طرف اشارہ ہو جائے گا، اور اگر اس سے پہلے صالبہ ہے تو لا دائمن سے مطلق عامہ یہاں مطلق عامہ موجبہ کی طرف اشارہ ہوگا. یہ متن کی عبارت تھی. اقول من المرکبات المشروطۃ الخاصہ. شارح کہتے ہیں کہ مرکبات میں سے مشروطہ خاصہ وہی المشروطۃ العامہ مع قید لا دوام بحسب الذات. یہ ہے وہ مشروطہ عامہ جس میں لا دوام بحسب الذات کی قید لگی ہوئی ہو. وَإِنَّمَا قَيَّدَ لا دوام بحسب الذات. اور لا دوام کو حسب الذات کی قید سے مقید کیا، یعنی لا دوام بحسب الذات کہا اور لا دوام بحسب الوصف نہیں کہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شارح اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ لا دوام کو ذات کی قید سے مقید کیا، یعنی لا دوام ذاتی کہا. لأن المشروطۃ العامہ ہی الضرورۃ بحسب الوصف. اس لیے کہ مشروطہ عامہ میں ضرورت کا حکم بحسب الوصف ہوتا ہے، یعنی وصف عنوانی کے اعتبار سے ہوتا ہے. اور وصف عنوانی کے اعتبار سے جب حکم ضرورت ہوگا تو وصف عنوانی کے اعتبار سے دوام بھی ہوگا. اب جب وصف عنوانی کے اعتبار سے دوام ہو گیا تو اب وصف عنوانی کے اعتبار سے لا دوام سے اسے مقید نہیں کیا جا سکتا، ورنہ پھر اجتماع نقیضین لازم آئے گا. اس لیے یہاں پر قید لا دوام بحسب الذات کی لگی ہوئی. لأن المشروطۃ العامہ ہی الضرورۃ بحسب الوصف. اس لیے کہ مشروطہ عامہ ضرورت بحسب الوصف کو کہتے ہیں، اور ضرورت بحسب الوصف یہ دوام بحسب الوصف ہے. والدوام بحسب الوصف یمتنع ان یقید باللا دوام بحسب الوصف. اور دوام بحسب الوصف محال ہے کہ اسے لا دوام بحسب الوصف سے مقید کیا جائے، ورنہ پھر اجتماع نقیضین لازم آئے گا. فَإِن قُيِّدَا تَقْيِيدًا صَحِيحًا. لہذا اگر صحیح طریقے سے اس میں تقیید کی جائے، فلا بد من ان یقید بلا دوام بحسب الذات. یعنی اگر صحیح طریقے سے اسے مقید کرنا ہے تو لا دوام بحسب الذات ہی کی قید اس میں لگ سکتی ہے، لا دوام بحسب الوصف کی قید نہیں لگ سکتی، ورنہ اجتماع نقیضین لازم آئے گا. یہی وجہ ہے کہ اسے لا دوام ذاتی سے مقید کیا گیا ہے.
حتی یکون النسبۃ فیہا ضروریۃ او دائمۃ فی جمیع اوقات وصف الموضوع لا دائمۃ فی بعض اوقات ذات الموضوع. لہذا اگر صحیح طریقے سے اسے مقید کرنا ہے تو لادوام بحسب ذات ہی سے مقید کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس میں نسبت وصف موضوع کے سارے اوقات میں ضروریہ ہوگی یا دائمہ ہوگی، مگر ذات موضوع کے بعض اوقات میں نسبت دائمہ نہیں ہوگی بلکہ کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، جس سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوگا. وہی اب یہاں سے تعریف شروع کرتے ہیں مشروطہ خاصہ کی. اب اتنی باتیں یاد رکھیے.